بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب، ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور یہاں پہ ہمیں ایم پی اے ایم این اے نظر نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب پچھلی ایک گزشتہ پوری رات بیٹھے رہے اڈیالہ جیل کے باہر اتنی سخت سردی میں، لیکن ہمیں کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے دیکھنے کو نہیں ملا. خاص طور پہ پنجاب کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز تھے، پنڈی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے، وہ دیکھنے کو نہیں ملے. یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اور یہ نہ آنے کی وجہ کیا؟ یہ ڈرے ہوئے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف اس وقت بڑے شدید اندرونی کرائسس کا شکار ہے. جو خبریں کچھ باہر آتی ہیں زیادہ باہر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر نا گروپنگ بہت زیادہ ہے، اندرونی لڑائی بہت زیادہ ہے. آپ اگر پنجاب کی بات کریں، علی حمزہ چیف آرگنائزر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے ان سے پہلے حماد اظہر صاحب کا گروپ تھا، میاں اسلم اقبال صاحب کا گروپ تھا، تو اچھی خاصی انٹرنل لڑائیاں ہیں پنجاب کے اندر. آپ بات کریں کے پی، اچھا کے پی میں ظاہر ہے بہت سے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس چکر میں ہے کہ ہمیں وزارت دی جائے. جب تک ان کو وزارت نہیں ملتی تو وہ بھی اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ نہیں ہیں. دو گروپس کے پی میں بھی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں وزارت اعلیٰ ملے گی، ان کو نہیں ملی تو وہ بھی اس طرح سے کمٹمنٹ کے ساتھ چیزیں نہیں کر رہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں ہیں یہ عمران خان کو خاصا نقصان پہنچا رہی ہیں. پھر آپ سلمان احمد راجہ صاحب کو دیکھ لیں. دیکھیں، سلمان احمد راجہ صاحب بہت ہی سنسیئر انسان، یعنی وہ 1% بھی کمپرومائز نہیں ہے. 1% تو کیا 0.001% بھی کمپرومائز نہیں ہے. ان کو کمپرومائز کیا بھی نہیں جا سکتا. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ایک وکیل بہت شاندار ہے، وہ ایک انسان بہت بہترین ہے، ان کی شخصیت بہت کمال ہے، لیکن وہ کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے. پی ٹی آئی جیسی جماعت کا سیکرٹری جنرل ہونا، کیونکہ ان کا پرانا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون لوگ پارٹی میں، ان کی کیا اس سے پہلے قربانیاں ہیں، کس کی کیا کیپیسٹی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا تھنک ٹینک کون ہے، کون ان کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ بھئی پارٹی میں کون کون لوگ پرانے ہیں، ان کی کیا ورتھ ہے، کس کا سیاسی قد کاٹ کیا ہے، کس کا کیا ویژن ہے، کون بہتر انداز میں مشورے آپ کو دے سکتا ہے. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے جس کا تحریک انصاف کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ سلمان احمد راجہ صاحب بہت ہی شاندار انسان ہیں اور سنسیئر ہیں، لیکن مجھے جو سب سے بڑا تحریک انصاف میں ایک کرائسس نظر آتا ہے وہ ہے کہ ان کا ایز اے سیکرٹری جنرل اپنی اتھارٹی کا استعمال نہ کرنا. مجھے اس میں سب سے بڑا ایک ایشو نظر آتا ہے کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں، عمران خان آپ پہ سب سے زیادہ انحصار کرتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی پارٹی اور یعنی آپ اس کے اس اندازہ ایسے لگا لیں کہ صدر پاکستان کون ہے؟ آصف علی زرداری. ان کا کسی چیز میں کوئی رول نہیں ہے. اور وزیر اعظم میں شہباز شریف. وزیر اعظم کو ہوتا ہے یہ اصل چیزیں چلانے والا ہوتا ہے. پارٹی میں بھی اس وقت دیکھیں جو پارٹی چیئرمین ہے نا، ان کو تو آپ ایک سمبولک ہی سمجھیں، ان کو عمران خان نے صرف کاغذی کارروائی کو فل کرنے کے لیے ایک رکھا ہوا ہے. اصل جس پہ عمران خان صاحب ڈیپینڈنٹ ہیں بہت زیادہ، وہ سلمان احمد راجہ صاحب ہیں. سلمان احمد راجہ صاحب اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتے. اگر سلمان احمد راجہ صاحب اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہوتے تو سہیل افریدی کو حیات آباد جلسے میں پبلکلی یہ بات نہ کہنی پڑتی کہ سلمان احمد راجہ صاحب سیکرٹری جنرل صاحب آپ اس چیز کو انشور کریں کہ تمام ایم این ایز ایم پی ایز اڈیالہ کے باہر بھی آئیں، اسلام آباد کورٹ کے باہر بھی آئیں، اور اگر کوئی نہ آئے تو اس کو نیم اینڈ شیم کیا جائے. یہ ایک طرح سے ایک پارٹی کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن سہیل افریدی کو یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ کیونکہ ان کے اوپر دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو پبلکلی کر دیا. دوسرا یہ سہیل افریدی سے سوال کرنا غلط نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک لمبی لڑائی ہے. وہ جو بھی کام کر رہے ہیں تاریخی کام کر رہے ہیں آج تک. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنی جلدی ایک مقام پہ پہنچ جانا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے، انہوں نے صحافیوں کو بات چیت کی ہے، بلایا ہے، آپ کو میڈیا کے لوگوں کو بلایا ہے. دوسرا عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں چاہے وہ دشمن بھی ہے اس کو بلائیں، میں بات کرنے کو تیار ہوں، میں انٹرویو دینے کو تیار ہوں. لیکن ہماری عوام کیوں اتنی جلد باز ہے کہ ہمیں دیکھیں میں بتا دوں لوگوں کا نا اصل میں ٹھیک ہے. سہیل افریدی اب آئے، جسے کہتے ہیں جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہیں، 8 ہفتے ہوئے آئے ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی ناحق قید کو تو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں نا.
ظاہر ہے عمران خان کے جو فالوورز ہیں، عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ناک قید وہ ہو گئے، پھر خبریں بھی بڑی تشویشناک آتی ہیں، تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کوئی اس طرح کا اگریسو ایک چیز کریں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، کئی بار ہم بتا چکے ہیں، بار بار بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کال دینے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دیا. عمران خان صاحب نے کال دینے کا اختیار تحریک تحفظ پاکستان کو دیا. پھر آپ ایک چیز دیکھیں، کل نورین نیازی صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا، شاید ANI کو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسلام آباد آنے سے روکا ہے کہ یہ گولیاں ماریں گے، بچوں کی جانیں جائیں گی. یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہیں. تو پھر سہیل آفریدی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کال کیوں نہیں دی. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی آپ کے انٹرویوز میں بھی باقی انٹرویوز میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سہیل آفریدی ایسا نہیں ہے کہ کال نہیں دینا چاہتے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس کال کے نتیجے میں جانے جا سکتی، اور وہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتے جانے والا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کو کہہ دیں کہ جی میں نے آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ کال دیں، اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت تک پریکٹیکل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود حسین چکدیسی صاحب کو اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس لیے کال نہیں دے رہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ اس لیے کال نہیں دے رہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مومنٹم اور بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ نظام بہت طاقتور ہے، یہ نظام بہت طاقتور ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام بہت طاقتور ہے اور اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہی کامیاب ہونا ہے. اس کے علاوہ اور ایک ایسے وقت میں جب آپ لوگ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ یار یہ مسئلہ سہیل آفریدی یا عمران خان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. دوسرا صدیق بھائی، آپ نے یہ ابھی ایک بات کی انٹرویو کے حوالے سے، نورین صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں انڈین چینلز کو انٹرویو دینا؟ کیا سمجھتے ہیں اس چیز؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی چینلز میں سے کسی چینل کی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی بہنوں کا بیان چلا سکے، ان کے انٹرویو لے سکے، ان کی پریس کانفرنس چلا سکے. تو پھر وہ تو ظاہر ہے اگر کہیں سے بھی ان کے بھائی کے لیے دباؤ بڑھے گا اور کوئی بات ہوگی تو وہ جائیں گی ان چینلز کے اوپر. آپ دیکھیں نا، اب کون ذمہ دار ہے ان کے انڈین چینل پہ جانے کا؟ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان کی ملاقات اپنے بھائی سے 4 نومبر کے بعد نہیں ہونے دی، جنہوں نے جو عمران خان کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. اب پتہ نہیں عمران خان کو کیسے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ان کو کس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کیسے آئسولیٹ رکھا گیا ہے. تو اس چیز کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. آپ منگل کو ملاقات کروا دیتے تو انڈین چینلز کی خبریں چلتی نہیں. آپ یہ جو لوگ ملاقات نہیں کروا رہے وہ دراصل ذمہ دار ہیں جو کچھ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ اور انڈین چینلز کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے صدیق بھائی، چلو عمران خان صاحب سے نہ ملوانا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بشرا بی بی کو بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ بشرا بی بی کو اس لیے اذیت دی جاتی ہے کہ عمران خان پہ دباؤ بڑھے اور عمران خان تکلیف محسوس کریں اور عمران خان کمپرومائز کر لیں. لیکن بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو کہا تھا اور وہ اس بات پہ قائم رہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی، طاقت بنوں گی، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. ظاہر ہے ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، ان کے جو کپڑے یا باقی چیزیں لے کے جاتے ان کی فیملی وہ بھی نہیں دینے دیتے. اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب اس وقت مکمل طور پہ آئسولیٹ ہیں اور ان کو یہ اس سے بڑا ٹارچر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو قید تنہائی میں رکھ دیں. تو یہ بڑا ایک چلیں میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں، اگر مختصر بتا دیں. ایک خبریں یہ چل رہی ہیں کہ شاید منگل سے پہلے یا منگل تک کسی نہ کسی بندے کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے عمران خان صاحب سے، کیا یہ سچ ہے؟ دوسرا، رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح کے بیان بازی، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ PTI کے حوالے سے ہیں چاہے وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے 8 فروری کے بعد، لیکن جب سے ان کو عہدہ دیا گیا ہے، سرکاری طور پر ایڈجسٹ کیا گیا، تو تب سے جب سے جو ہے وہ سرکاری گاڑی اور کھانے کھابے اور ساری چیزیں، پیٹرول ڈیزل اور ساری چیزیں عوام کے ٹیکس پیسے سے مل رہی ہیں، تو ان کا ضمیر ٹھنڈا ہو گیا اور ان کا انقلاب بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے. سول سپریمیسی کی باتیں بھی اب وہ بھول گئے. تو ایریلیونٹ لوگ ہیں سارے، نواز شریف سے لے کے رانا ثناء اللہ سے لے کے سارے، یہ سارے کے سارے ان کی کوئی کیا سیاسی طور پہ حیثیت ہے بیچاروں کی. ہارے ہوئے لوگ ہیں، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، مسترد شدہ لوگ ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے بالکل منگل سے پہلے بھی کسی کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. بہرحال جی دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب سہیل آفریدی صاحب نے جیسے کہا کہ منگل کی انہوں نے کال دے رکھی ہے. اگر منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں اور باقی جو اوور آل سچویشن بن رہی ہے.
جو عمران خان صاحب کی بہنوں کی انٹرویوز ہیں انڈین چینلز پہ، اور باقی بھی معاملات جو بھی چل رہے ہیں آنے والی ڈیولپمنٹس پہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب مجھے جو ہے وہ جمع تفریق کو زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر سابق وزیر اعظم کا ذہن جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، وہ اپنی شاپنگوں سے باہر نہیں آ رہے، وہ اپنے جو ہے وہ ملٹی پلائی کرنا پڑتا ہے، ضرب کرنا پڑتا ہے، اسی سے باہر نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں پھر روپے کی قیمت نکلتی ہے، پاؤنڈ کو 450 450 سے ملٹی پلائی کریں تو روپے کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، یعنی $1 میں 300 روپے کے لگ بھگ کا ہے۔ پھر کہتے ہیں پاؤنڈ 400 450 کا ہے۔ اور یہ بیٹھے ہیں ہمارے محترم سعودی عرب سے آزاد تبسم صاحب، ان کو پوچھیں کہ آج درہم کا اور اس کا سعودی ریال کا ریٹ کیا ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا 1999 میں، مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو سعودی عرب ہم گئے، اس وقت سعودی ریال کا ریٹ 11 روپے تھا۔ میاں صاحب آپ اس سے 20 سال پہلے چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ 2 روپے کا ہو، 1 روپے کا ہو، تو وہ آپ یہ ایک جو فنومینا ہے جس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان مسلم لیگ نواز کی کتنا عرصہ حکومت رہی اور پاکستان کی معیشت میں ان کا کتنا کردار ہے، اور 2017 کے بعد سے جو اب تک اگر 8-9 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس میں 42 مہینے یعنی کہ 3 سال اور کچھ ماہ نکال دیں عمران خان کے، اس کے علاوہ بھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت رہی ہے، یعنی آج بھی ڈیزائنر تو اس حکومت کے میاں محمد نواز شریف ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ایک ایک فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے آرڈر پر ہوتا ہے، اور آج کی ان کی جو گفتگو ہے ساری گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے لے کے پیکا سے لے کے عدالتی ڈھانچے کے تبدیل ہونے سے لے کے ججوں کے ٹرانسفر سے لے کے اس ملک میں ہر ہونے والی چیز میں میاں محمد نواز شریف شامل ہیں، ان کا مکمل جو ہے وہ آشیرواد شامل ہے، ان کی مرضی اور منشا شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہیں اگر وہ اس میں مرضی اور منشا شامل نہیں کرتے اور عمران خان کی پولیٹیکل سپیس بن جاتی ہے تو پاکستان میں میاں محمد نواز شریف کی سپیس نہیں بنے گی۔ آگے میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء لگایا، ہم سعودی عرب گئے، اس وقت سعودی ریال کا ریٹ 11 روپے تھا اس وقت اس زمانے میں، اور آج کتنا ہے؟ کوئی لقمہ دیتا ہے 78 روپے، کہتے ہیں بتائیں، اور درہم کا بھی یہی حال تھا۔ تو بہت تباہی پھیری ہے ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے ہمارے اس ملک میں، حالانکہ میاں محمد نواز شریف اس کے بعد واپس بھی آئے ہیں، ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہے ہیں، وہ خود وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کی پارٹی کے جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم رہے ہیں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، انوار الحق کاکڑ بھی ان کے ساتھ شیر و شکر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کی پرچھائی جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ ایمنیجیا کا شکار نظر آتے ہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا، اور جو میں نے ابھی کہا کہ بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے، پاکستان کا جو ہے وہ بھرکس نکال دیا انہوں نے پوری طرح سے۔ کیا کہتے ہیں؟ لقمہ، بلکہ میاں محمد نواز شریف نے بھرکس کا لفظ استعمال نہیں کیا، میاں صاحب نے کہا بالکل نکال دیا، وہ نکال دیا، اور میاں صاحب کو یاد نہیں آ رہا کہ کیا نکالا ہے ان لوگوں نے، تو اس پہ مریم نواز لقمہ دیتی ہیں دیوالیہ، کہتے ہیں ہاں دیوالیہ، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ پچھلی باتیں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے، جو ہمارے تھوڑی بڑی عمر کے ساتھی ہیں انہیں سب پتہ ہے، چھوٹی عمر کے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے، میرے دائیں اور بائیں بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی وہ ترقی کرتی رفتار۔ اچھا میاں صاحب نے کہا کہ وہ ماضی کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سب کو ماضی کی باتیں پتہ ہیں، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نے ماضی کی باتیں شروع کر دیں۔ کہتے ہیں ترقی کی رفتار ہماری اگر وہ رہتی، پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے، نہ ہمیں IMF کی کوئی فکر ہوتی، نہ فورن ایکسچینج کی ہمیں کوئی فکر ہوتی، ہمیں تو آج کل یہ فکر لے کر بیٹھ گیا ہے کہ ہمارے فورن ریزرو کتنے ہیں، IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یہ نہیں کرنے دے گا۔ تو میاں صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ اپریل 2022 میں پاکستان کے فورن ریزروز کتنے تھے، ان میں کتنا ڈپ آیا، اور جو ان کے بھائی کی اور بیٹی کی حکومت جس کے اوپر وہ بڑا فخر کر رہے ہیں اس نے اس میں کتنا اضافہ کیا ہے، کتنے اس کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یہ نہیں کرنے دے گا۔ تو میاں صاحب نے ایک بات تو تسلیم کر لی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو پالیسی سازی ہے، جو فیصلے ہیں، وہ یہ حکومت سے زیادہ IMF کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی فیصلہ سازی گروی رکھ دی ہے IMF کے پاس۔ اب یہ جو کرنٹ ڈیلز ہوئی ہے، جتنی بھی ویلنگ ڈیلنگ ہوئی ہے IMF کے ساتھ، وہ شہباز شریف نے کی ہے، وہ مسلم لیگ نواز نے کی ہے، وہ کسی اور نے تو نہیں کی۔ آگے میاں صاحب کہتے ہیں کہ تو ہم خود کئی فیصلے از خود نہیں کر سکتے، بہت سارے ہمارے فیصلے غیروں کے ہاتھ میں ہیں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے ہیں۔ پھر آگے میاں صاحب گفتگو کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ملک اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس
کھانے پینے کا کس قسم کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کی شرح کتنی ہے, پاکستان میں کتنے بزنسز ٹھپ ہو چکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ باہر لے جا چکے ہیں پاکستان کے. باقی تو سب کچھ چھوڑ دیں, تاریخ سے موازنہ بھی چھوڑ دیں, شہباز شریف سے ہی موازنہ کر لیں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اس کی شرح میں 26% کمی آئی ہے. اتنا میسو ڈکلائن ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے معاملے میں, جس سے ظاہر ہے کہ کاروبار چلے گا, لوگوں کو جابز ملیں گی. پاکستان کی معیشت کا پہیہ لگتا ہے کہ رک گیا, لیکن میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے, وہ ڈالر ریٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے تو مجھے جو شاپنگ کرتا تھا میں تو وہ کم پیسوں سے ضرب دیتا تھا, آج کل مجھے زیادہ سے ضرب دینی پڑتی ہے. یہ بھی نہیں بتا رہے کہ جو ابھی اگر 270 کا انہوں نے اپنے طور پر لگایا, اگرچہ 280-82 جو ہے وہ ڈالر اس پر سٹیگننٹ ہے گزشتہ 1-2 سال سے, 1-1.5 سال سے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہا ہے. جب انہوں نے حکومت لی تھی تو اس وقت 182 سے 186 روپے کے درمیان جو ہے وہ ڈالر اوپر نیچے ہوتا تھا, 2-4 روپے کبھی زیادہ 2-4 روپے کم. یہ جب 300 سے تجاوز کیا تھا, یہ کون لے کر گیا تھا؟ یہ بھی تو میاں محمد نواز شریف ہی اس کے ڈیزائنر تھے نا, اس ڈالر کو اوپر لے جانے میں. جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ کہاں تھی, وہ کہاں چلی گئی, جو بجلی کی پرائسز ہیں وہ کہاں تھی, وہ کہاں چلی گئی. تو تمام چیزوں میں میاں محمد نواز شریف. پھر آگے جو ہے میاں صاحب گفتگو کرتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ میرے سے لکھتے ہوئے ٹائپو مسٹیکس ہوئی ہیں, تو معذرت خواہوں اگر میں جو ہے وہ پرچی میاں صاحب کی طرح غلط پڑھنے میں جو ہے وہ غلط پڑھ جاؤں تو پھر میں اس کے لیے معذرت خواہوں. آگے میاں صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فورن ایکسچینج کا فکر ہوتا, آج یہی فکر لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں, IMF ہمیں یہ کرنے دے گا, یہ نہیں کرنے دے گا, ہم خود کئی فیصلے نہیں کر سکتے. وہ فیصلے یعنی غیروں کے ہاتھ میں ہیں, اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں, ہم نے نہیں دیے, انہوں نے دیے. جو پاکستان کا حال تھا 2017 میں, 2018 میں, 2018 سے لے کر پھر 22 تک کیا ہوتا رہا, 2018 سے 2022 تک میاں محمد نواز شریف کی اگر یادداشت کام کرتی ہو, وہ جو ماسک لگاتے ہیں ناک اور ہونٹوں کے درمیان, اس وقت آیا تھا کرونا. پاکستان نہیں, پوری دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں گھٹنوں پر بیٹھ گئی تھیں. پوری دنیا میں اس کو کہتے ہیں کہ کرائسس آف دا سینچری, 100 سال کا سب سے بڑا کرائسس آیا تھا. جہاز اڑنا بند ہو گئے تھے, انٹرسٹی ٹریول بند ہو گیا تھا, انڈسٹریز بند ہو گئی تھی, بزنسز جو ہے وہ آن لائن شفٹ ہو گئے تھے, بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ ایسی نہج پر پہنچ گئی تھی. بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں ان کو دیوالیہ کا سامنا تھا. جو گریٹ اکانومیز آف دا ورلڈ ہیں, پاکستان کا شمار تو کہیں ہوتا ہی نہیں, اس میں پاکستان کا سروائیو کر جانا ہی کسی معجزے سے کم نہیں تھا. بہرحال میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کی اپنی ایک منطق ہے یا ان کی اپنی ایک یادداشت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2022 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں, 2022 کے بعد کیا ہوتا رہا, یہ میاں محمد نواز شریف کے منہ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے. یہ آپ شہباز شریف کے, مریم نواز صاحبہ کے, مسلم لیگ نون میں کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ 8 مارچ 2022 سے لے کر آج تک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف یہ یاد ہے کہ جولائی 2018 سے مارچ 2022 تک اس ملک میں کیا ہوتا رہا. وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا, اس وقت ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے, تنقید کرتے تھے, لیکن یہ کون سا یادداشت کا عرض ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 2022 کے بعد کی آپ نے بات نہیں کرنی. بہرحال میاں صاحب کہتے ہیں کہ استحصال ہوتا رہا, وہ ساری ذمہ داری ان کی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا ہے آپ کو, وہ کارکردگی